کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے، شہوت ہے، یہ مرد میں عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے۔ یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں کم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے، عورت میں کم رکھی ہے۔ اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے، مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو بولو بھائی بچا لے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا، یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی بھئی، یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں کیوں بیان کی؟ تو جب بھی ایسے کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں، بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی۔ اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئے، جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے عورت میں کم ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ کچھ حکیموں نے اڑایا ہوا ہے ایسا اس کے برخلاف، اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تبھی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی۔ اشارتاً بات کروں گا، زیادہ نہیں جاؤں گا اس موضوع، اور عورت کو توحد، سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے، گویا اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر، وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے، ہر چیز میں۔ برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں، کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں۔ خواتین پریشان ہوئی یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا، آ رہے ہیں ابھی، ذرا تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے نا کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کیوں فضیلت دی اللہ نے مرد کو عورت پر؟ حقوق تو دونوں کے برابر ہیں۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں ان کی جتنی تاکید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاکید ہے۔ فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی۔ مثال کے طور پر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے نا، تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤ گے وہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت کے مال کے زبردستی والے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے حلال، بولو بھائی نہیں۔ تو حقوق میں برابر ہے۔ حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے۔ نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کم پوری کروں گا، بیگم تم پوری ذمہ داریاں، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی؟ مرد کو۔ فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی، یعنی حاکم کون بنے گا، گھر کا سربراہ کون بنے گا؟ مرد بنے گا۔ ملک کا سربراہ کون بنے گا؟ مرد بنے گا۔ ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں، اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے، سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا۔ یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے؟ آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت حوا۔ اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوا کو الگ مٹی سے نہیں بنایا۔ بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی، ادھر اما حوا کا پتلا بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی، دونوں کی شادی ہو جاتی اور یہ ڈھیر سارے
یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو, طوطے خریدتے ہو, تو ایک نر لے کر آتے ہو, ایک مادہ لے کر آتے ہو, ایک گائے لے کر آتے ہو, ایک بیل لے کر آتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا. ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا؟ ہے بھائی؟ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنائیں اور ادھر حضرت حوا کا. یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. بہت سی ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی, لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی کہ یہ سمجھیں کہ آپ کتاب میں لکھی ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہیں لکھی بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اماں حوا کو الگ سے بناتے, مگر نہیں, ایک بنایا آدم, اسی سے اماں حوا, اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے, اکیلے آدم پہ, اور اماں حوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں؟ بولو بھائی, آدم علیہ السلام کی. سمجھ رہے ہو؟ تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی, یہ سب کی کیا ہے؟ اصل ہے. تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں؟ آدم علیہ السلام میں, جن میں حضرت حوا بھی داخل ہیں. اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا. جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایہ چاہیے, تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو, یہ تمہاری فطرت ہے. اس لیے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے, یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے, مستقل اس کا وجود نہیں ہے. ویسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے, لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدا کی جا رہی تھی تو اس کی رعایت کی گئی, اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ساری خصوصیات کس میں آ گئیں؟ اماں ہوا میں. تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے, جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل. ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی, اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها. فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا, اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر ٹیڑھی کا لفظ برا لگے تو کرو ہوتی ہے. بھائی خواتین سنی ہوئی کیا ہے, ہم لوگ شروع کر دیا اس نے بیٹھ کے, تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں, یہ لازمی آئے. اور یہ خواتین کی برائی کے طور پہ نہیں بیان کیا, اچھائی کے طور پہ بیان کیا. وہ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُكَسِّرُهَا. اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی. الا وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا. فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا. تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہوگی, بالکل سیدھے راستے پہ چلنا, خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے, میری ماں سے محبت کرے, اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس. بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے. آئی بات سامنے؟ آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے, ہماری پرمپرا ہے, خاندانی رسم ہے, تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے. وہ جواب میں کہے شکریہ. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب میں کہے شکریہ, آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں, شریعت کے حقوق بتا دیے, اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی. آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں. آئی بات؟ یعنی ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو. ابے بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھئی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں, یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے. یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں, ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں.
اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب وہ گھر میں آئے تم ان سے پانی کا پوچھو، چائے کا پوچھو، جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھو، کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی، تو بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی. تو اب تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کیے تو آگے سے کھرا کا جواب، ہاں صرف ساس ہی کے حقوق ہیں، ساس پر تو بہو کے کوئی ہے ہی نہیں. جواب یہ ملتا ہے بھائی. آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا کرو، گے پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ. یہ جواب ہو نا، پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں، مجھے تمیز بعد میں سکھانا. یہ جو ہے نا ہم نے یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھڈا اسٹارٹ وہیں سے. تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے، خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا، ہر چیز خود صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، بالکل فٹ فاٹ، ہر چیز میں ایک دم اوکے کی رپورٹ ہو. تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے، بدل وہ اچھا لگا ہم کو یہ. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج، اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے، سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو سن لیں. عزت دار آدمی، اس کی بیوی اس پر بولو بھائی حاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ، صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا، ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو، بھائی امی کو سلام کرو، السلام علیکم، بہن کی خدمت کرو، جی چائے پیش کرو، جا رہی ہوں. یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ، کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے، یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا، وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہہ رہے تھے میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے، کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں، یار بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں درگزر، کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے، ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے، مزہ ہے. ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے. انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یار، جانے دو، چلتا ہے. اب آپ گھر میں آئے، آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے، کھانا نہیں، آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں، وہ بیچاری کہاں جائے گی. آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں. آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے، بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے بھاگ کے، ماں باپ کہتے ہیں چلو واپس، چاہے وہ جتنی مجبور کیوں نہ ہو. یہ بھی غلط ہے بھائی. اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی اب جاؤ دفعہ ہو. ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، ذہنی خوف دے رہا ہے اور وہ نفسیاتی بن رہی ہے. ابا کو فون کرتی، ابا کہتے ہیں بس یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، طلاق نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر پہ بیٹھے. اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ. تو ماں باپ کی ذمہ داری، بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ ہے شادی کرنا، تو شادی کے بعد بھی خبر گیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ بہنوں ہی سے پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی خیریت سب ٹھیک. تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ. خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کرے، لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارا کرو حتی الامکان. شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. پھر علیحدگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں.
کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ، اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے، ایسی یہ سب غلط ہے. یہ خوب یاد رکھو، جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق نہ لینا ناپسندیدہ ہے. یہ آیتیں ہم ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کتنے اسٹیپ بیان کیے ہیں قرآن نے. میں جلدی وہ اسٹیپ بتا دوں تاکہ بات چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے. قرآن نے کیا کہا؟ کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں، رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے، رکشے کو مسجد کی طرف پارک کریں. بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں. جو بھی صاحب آئے ہیں، جو رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بالکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کھڑا کریں. اچھا خیر، قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ، بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا، برداشت کرو. برداشت والی پالیسی کی بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں، چلاؤ گزارا چلاؤ، دنیا مسافر خانہ ہے، چلاؤ گزارا. اور اگر گزارا نہیں ہو رہا، نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہر چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے، ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے، زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ عظوہن، محبت سے سمجھاؤ، جسے کاؤنسلنگ کرنا کیا، بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے، یوں ہے، اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا. خام خواہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں. ساری باتیں تمیز سے، یہ نہیں کہ گلاس توڑ کے اس کو سمجھانا شروع کر دو، ٹھوکریں مار کے، آرام سے، تمیز سے، محبت سے. اور یہ جو کاؤنسلنگ ہوگی اس کے لیے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے. ایسا ٹائم کہ اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کا بھی اثر نہیں ہو رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ، بستر الگ کر دو. تھوڑا سا ناراض ہو، یہ تھوڑی کہ گھر میں چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں، گھسیں، گالیاں، اور ایک ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لوگ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بستر الگ کر دو، ناراض ہو جاؤ تھوڑے دن کے لیے. اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، بہت بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا. وَضْرِبُوهُنَّ، تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پہ نہ مارا جائے. تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ قرآن میں منصوص ہے. اس کو عورت پہ ظلم سمجھنا غلط ہے، کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ. جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے، پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیاں صحیح نہیں کرو، بس گزارا چلاؤ. بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بستر علیحدہ کر لیا، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اعتدال کے ساتھ مار. یہ مارنے کی اجازت کیوں دی؟ گوروں کے ہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر طلاق ہوتی ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا ایسی سخت مجبوری میں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی، کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے نا، اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے. یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے، عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اول فول بک رہے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی. آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی، یونیورسٹی میں بھی نہیں بتائی جاتی. یہ تو مذہب نے بتائی ہیں نا یہ چیزیں، بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے، اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے، تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بگڑ جاتا ہے. عورت تھوڑی دیر کے لیے، مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، اس کی پھر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے. یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے، مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو. شیر ہے نا جنگل کا، بھائی جنگل کا شیر دھاڑ دھوڑ تو کرتا رہے گا نا، وہ تبھی تو شیر ہے. تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے، اور جو بھی سربراہ ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی، کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے. دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا، تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا، اتنا غصے کا تیز ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے، تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے،
تو سب کانپنا شروع کر دیتے تھے, سر پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ آنے کے بعد پتہ ہے کیا کرتے تھے, کوئی بھی آ رہا ہے لیفٹنٹ کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا, وہ بہت ہی عجیب ہوتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, آ کے انہوں نے جو کمیشن آفیسر تھے جو اپر لیول کے, وہ جب آ کے ہوٹل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جوڑ لینا, وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا کب آرمی کے ہوٹل میں کیوں ہے, وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا, توڑ دے گا اس کو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہی ہوتے ہیں, آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا. اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے, بڑے سورس, اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا, تو انگریز ہے بڑا ہوشیار. اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ضابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پخروٹی ہوگا, کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا, ماتحت پہ کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا. لوگ ڈریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے. ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا, سارے ہوٹل والے کانپنا شروع, یار یہ ٹوٹے ووٹے کب چھپا دو, نئے نئے کب خرید کے نا اچھا اس کو, کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا. جنگ میں یہ روب کام آتا ہے. اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم فائر کرو, وہ کہہ رہا ہے ابھی میں ادھر کھجا رہا ہوں, میں ادھر چائے تو پینا تھا یار, کہہ رہا ہے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر. سر کیا فائر لگا کے رکھیے, کر لیں گے نا یار, ایسے چلے گا حساب, اتنی دیر میں وہاں سے بم آ جائے گا. تو گورا بڑا ہوشیار ہے, اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنائے, اور یہی اصول شریعت میں بھی ہیں کہ بھائی امیر کی سننی ہے, اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا, لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے, تھوڑا سا بد اخلاق بنا دیا اس کو, تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا, وہ کرنی نہیں چاہیے. جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, موضوع مکمل چینج ہو گیا. میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی ہے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو خواتین کو اشکال, یہ کس پر آئی تھی بات, یہ آدم علیہ السلام پہ بات شروع ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے عورت کو کیوں پایا. اس کے بارے میں علمی نکات بیان کر رہا تھا, اس میں حکمت یہ ہے, اس میں حکمت یہ ہے. اس میں ایک حکمت, آخری حکمت وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنایا نا اس کو, تو انسان اپنے آپ سے مانوس ہوتا ہے. دیکھو مثال تو بڑی بیہودہ ہے مگر سمجھ میں فوراً آئے گی. جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے اپنی بدبو سے گھن آتی ہے اس کو, بولو بھائی, حالانکہ کیسے ہی گندی بدبو ہو مگر گھن نہیں آئے گی. اور اس سے زیادہ صاف ستھرا آدمی تھوڑی دیر پہلے واش روم سے نکلا ہو, کیسا ناک پکڑ کے جائے گا اندر اور گالیاں بھی دیتا جائے. یہ انسان نا اپنی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی بدبو بھی بدبو نہیں لگتی. مثال غلط ہے لیکن یہ اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی. انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی ہوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں ہوا کی محبت پیدا ہو جائے, خامیوں کے باوجود. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اپنی خامیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی. تو مرد کے لیے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے, حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ, اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان, تاکہ جنس ہو, میلان ہو اس کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی. تو اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لایا گیا, عورت کو بعد میں, یہ بتانے کے لیے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے, کچھ تصور ہے اس کا, مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لیے پہلے مرد کا سایہ چاہیے. عورت کو دنیا میں لانے کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا. نہیں یار نا کیسے, اس لیے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے, ورنہ حضرت ہوا پہلے آتی بالکل آزاد, کوئی میرے اوپر مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے, میں بالکل آزاد ہوں. تو اسلام عورت کے لیے اس آزادی کا قائل نہیں ہے. عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو ابا کو بتا کے جائے گی, ابا میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں, وہاں سے وہاں آ رہی ہوں, یہ فلانے صاحب کا نمبر ہے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے میرے چچا کا نمبر دیکھ لیں. اب ابا وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے, آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے. ابا نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے. کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد, پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو اب کون ہے, شوہر ہے. خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی ہیں, یہ کیا بات, بھائی میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی, وہ تو جہاں مرضی جا کے بیٹھ رہا ہے, میں کہیں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں تو فوراً مس کال آ جاتی ہے, بیگم کہاں ہو. یہ بھی خواتین کہتی ہیں مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, بھائی نہیں ہو سکتا, وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے. عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے,
اور رات کا مطلب رات، یعنی کہ 3:45 رات کو آ رہا ہے. اب خواتین کیا کرتی ہیں، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، فون کر کے کہاں ہیں آپ، وہ بیچارہ گھبرانا شروع کر دیتا، یار میں تو پکڑا گیا. ٹھیک ہے، تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی، وہ نگرانی ناممکن ہے، اس کو اللہ نے گھر کے باہر کے لیے پیدا کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر اعظم کی نگرانی شروع کر دیں. میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی، کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو، آپ کہاں گھوم رہے ہو، کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوموں. لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے، ہم ملک سے باہر جائیں گے، پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورنمنٹ سے، کیا خیال ہے، گورنمنٹ پوچھے گی ہم سے، ہم گورنمنٹ سے نہیں پوچھیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا. باس پوچھے گا ماتحتوں سے، ماتحت باس سے نہیں پوچھے گا، باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا. تو مرد اگر گھر کے باہر وہ الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو ابا ہیں وہ پوچھیں گے. بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بیچارے کو، وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گی. ہاں عورت، شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا، یقیناً کرے گا، لیکن کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے اس لیے کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں اور تمہاری عزت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں. جاب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو یا تو گورے بن جاؤ، ان کے یہاں سب آزاد ہے، نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو. اسلام میں یہی ہے، خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں، بالکل آزادی نہیں ہوتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیے، مرد کا پہرا، بھائی کا پہرا، پھر ابا کو بھی بتائیں، بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی، خود لینے جا رہا ہے، اور جناب پھر یہ شوہر، پھر وہ نگرانی. تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ پھول کی توہین کے لیے ہوتے ہیں، یہ پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. پھول ہے، ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا، تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو، گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے. مرد گھر میں سے باہر نکلے گا، کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا. کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو، یا تو کوئی چور ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا، آپ کے بٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. لیکن عورت کے پرس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے 4-6 آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بخود ہو جاتے ہیں کہ یار ہم آنٹی کو چھوڑ کے آ گئے. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا 4-5 آدمی مجھے لفٹ دینے کے لیے کہ محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں، محترمہ ہم آپ کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ برقع پہن کے نکلیں. تو یہ عورت کے اور خواتین کے حالات ہیں. جو بھی آئے، کوئی کسی خاتون کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو 10 آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، میں پہنچا دوں میں پہنچا دوں. تو پھول ہے، اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا. کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے نا تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہو، بھائی یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یار، یہ کانٹا جا کے اسے چبھے گا. بولے کہ کیا ہے بھائی خیریت، تو وہ کہے گا، وہ فوراً بیان چینج کر دے گا. وہ فوراً کیا کرے گا، اگر اس کو پتا ہوگا کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ، پھر مسئلہ خراب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے. کیا بات چلی تھی یار، اب تو قسطوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بات ہو رہی ہے. تو وہ بات یہاں شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہیں عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے، وہ حدیث میں ہاں میں، اور اب یاد آیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بلاغت میں بیان کر رہا تھا کہ مرد میں چونکہ یہ شہوت زیادہ ہے نا، تو عورت اگر دعوت دے اور مرد بچ نکلے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. مرد اگر عورت کو دعوت دے تو ویسے ہی اکثر عورت دعوت قبول نہیں کرتی، کیونکہ عورت کی طبیعت میں ایک تو شہوت کم ہے اور دوسرا حیا بھی بہت زیادہ ہے. عورت بے حیائی کی طرف جلدی نہیں جاتی. عورت کا ایک وصف مرغوب ہے حیا، شرم و حیا، یہ اس کی ایک اچھی صفت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آپ بلاغت دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو، تو مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے، عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں، جو کہ عین بلاغت ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے جہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا بعد میں. ہم جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا ہی نہیں ہو گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنی باریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے وہ لکھیں گے. قرآن میں آتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ میرا آج سفر ہے، اگلے اتوار بیان نہیں ہوگا تو میں اس لیے آپ کے اضافی 5 منٹ گریوی لگا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اگلا والا بھی آج ہی ہوگی. تو میرا سفر ہے بیرون ملک، تو وہاں ملیشیا میں ہے، تو میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ملیشیا میں کوئی لوگ اگر مجھ سے ملنا چاہے، وہاں بیان تو چلا جاتا ہے نا،
تو وہ میں پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کے نمبر فیس بک پہ ڈال دیں گے. تو کوئی بھی وہاں جو بہت سے لوگ پھر کہیں سفر کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں اڑے آپ آئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, آپ یہاں سے چلے گئے. تو وہ پھر بعض اہم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملاقات بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الزانیۃ والزانی, قرآن نے کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے, کہ اس میں خواہش بھی کم تھی, حیا بھی زیادہ تھی, اس کے باوجود وہ کیسے تیار ہو گئی, اس لیے پہلے اس کو چترول لگیں گے عورت کو, مرد کو اس کے بعد لگیں گے. جبکہ چوری کا جہاں ذکر آیا تو والسارق والسارقۃ, وہاں اللہ نے اپنے اصول پر چوری کرنے والے مرد کے بھی ہاتھ کاٹو اور چوری کرنے والی عورت کے بھی ہاتھ کاٹو. سمجھ رہے ہو, کیونکہ چوری مرد کے لیے جتنی بری ہے عورت کے لیے بھی اتنی ہی بری ہے. دوسرا مقام جہاں قرآن مجید میں عورت کا پہلے ذکر مرد کا بعد میں, وہ کیا آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تمہاری بیویاں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یہاں بھی اللہ نے عورت کو بولتے کیوں نہیں پہلے ذکر کیا, کیوں؟ اس لیے کہ لباس بننے میں عورت کا کردار زیادہ ہے, مرد کا کردار عورت کے لیے لباس بننے میں کم ہے. اب اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھو. لباس کسے کہتے ہیں جو آپ کے سطر کو چھپا دے. ہمارے جسم میں نا شرمگاہ ایک ایسی عضو ہے جو ضروری ہے مگر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ نے مرد میں بھی شہوت رکھی اور عورت میں بھی شہوت رکھی. یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے مگر اس کا اظہار انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا اور اس خواہش کو پورا کسی کے سامنے نہیں کر سکتا. اگر کر لے تو عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو میاں بیوی کیا کرتے ہیں, اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس گویا اس برائی پہ کیا کر دیتے ہیں, پردہ ڈال دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب اگر میاں بیوی یہ کام نہ کریں یا نکاح نہ کریں تو مرد کے بھی ذلیل ہونے کا خطرہ ہوگا اور عورت کے بھی رسوا ہونے کا, یعنی پھر وہ ظاہر ناجائز طریقے کی طرف چلے جائیں گے نا. تو جب نکاح ہوتا ہے تو عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے اور مرد عورت کو. تو مرد عورت کو پاک دامن اتنا نہیں بناتا جتنا عورت مرد کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر مرد کو نہ ملے تو مرد کے برائی کی طرف جانے کے امکان زیادہ ہیں اور عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کے برائی کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مرد کے امکان ہیں, کیونکہ اس میں یہ خواہش کم ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو لباس والا کام, لباس کی ضرورت کس کو زیادہ ہے, مرد کو. عورت کو ضرورت ہے مگر مرد سے کم. تو عورت لباس والا معنی اس میں زیادہ ہے مرد کے لیے اور مرد میں عورت کے لیے لباس والا معنی کم ہے. اس لیے یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا, کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے تو لباس بننے میں عورت کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے. اور ایک اور مقام پہ قرآن نے عورت کا پہلے مرد کا بعد میں ذکر کیا. وہ کیسے؟ وہ اس سے بھی بڑا مزہ آئے گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں. اگر تھک گئے تو رہنے دیں, بیان کر دوں. وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہو. دیکھو قرآن میں آتا ہے یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. کتنے سٹیپ بیان کیے قرآن نے؟ 4 چیزیں بیان کی ہیں. بیٹی بھی دیتا ہوں کسی کو, جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. یہاں یہ ترتیب اللہ نے بیان کی. پہلی بات تو بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں, جبکہ قرآن کی عادت کیا ہے, بیٹا پہلے ہوتا ہے بیٹی بعد میں. سمجھ رہے؟ یہاں کیا ہے اصل میں, اللہ تعالی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا. آخر میں کیا بتایا؟ اولاد نہیں دیتا. اولاد ایک نعمت ہے نا, اور اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے. تو نعمت کا ذکر پہلے ہوتا ہے, آزمائش کا بعد میں. اس لیے اولاد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا, جو کہ اکثر ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ بانجھ بھی بنا دیتے ہیں کسی کو, اس کبھی کبھار والے کا دوسرے نمبر پہ. یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی. پھر جب اولاد کا ذکر اللہ نے کیا تو پھر بیٹی کا پہلے کیوں, بیٹے کا پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو تدریجاً بیان کیا کہ اولاد میں سب سے کم درجے کی نعمت ہے کہ صرف بیٹیاں ملے آپ کو. صحیح ہے نا؟ اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ بیٹیاں نہیں, صرف کیا ملیں؟ بیٹے ملیں آپ.
اور سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنے کے لیے لڑکی کا پہلے کہ یہ نعمت ہے کم درجے کی، صرف لڑکا ہونا یہ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ درجے کی، اور دونوں ہو جانا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے کہ کسی کو بیٹے بھی ملیں اور باقاعدہ بیٹیاں بھی ملیں. ابھی بلاغت پوری نہیں ہوئی ہے. جو قرآن کی بلاغت سمجھ رہے ہو، اصل جو بلاغت کا نقطہ ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو قرآن نے جب بیان کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اس سے اگلی نعمت بیان کی اس سے اعلیٰ درجے کی، جس کو چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے؟ بیٹے. اب اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، کیونکہ بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں، تو اگلے اسٹیپ میں بھی بیٹی پہلے اور بیٹا بعد میں ہونا چاہیے نا. لیکن وہاں قرآن نے ترتیب بدل دی، کیونکہ اصل ترتیب پہ آ گیا. قرآن کی اصل یہ ہے کہ لڑکے کا ذکر پہلے ہوگا اور لڑکی کا بعد میں ہوگا. گویا قرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ جو لڑکی کو پہلے رکھا وہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ نعمت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صرف بیٹیاں ملیں. اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ کہ بیٹے ملیں. صرف سب سے اعلیٰ کیا ہے کہ دونوں ملیں. تو جب دونوں کا ذکر ہے تو پھر اس میں لڑکا پہلے اور لڑکی بعد میں. حالانکہ جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اسی ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے نا. ایک عام خطیب جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا بھائی اللہ بیٹی بھی دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، اور بیٹی اور بیٹا دونوں دیتا ہے، کیونکہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے. لیکن قرآن نے آگے ترتیب بدل دی، کیونکہ اب وہ حکمت فوت ہو گئی. تھوڑی سی ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. چائے پیا کریں چائے. وہ لطیفہ سنا ہے؟ وہ ایک آدمی کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے دیہاتی کے ساتھ نا ایک کراچی کا بندہ سفر کر رہا تھا. کسی گنوار کوئی دیہاتی تھا گاؤں کا، ٹرین میں سفر کر رہا ہے. کراچی والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ ٹھیٹھ گاؤں کا دیہاتی پنجاب کا، وہ موٹا تازہ. تو اب یہ کراچی والے کو نا وہ اٹھانا تھا، کوئی گھی یا کوئی چیز اٹھانی تھی، سامان اٹھا کے اوپر برتھ پہ رکھنا تھا. اس سے اٹھ نہیں رہا تھا کیونکہ کراچی کے گٹکے کی بیچارہ گٹکے میں پلا بڑا، اٹھ ہی نہ این کر رہا ہے، اٹھ نہیں رہا اس سے. وہ جو پنجاب کا گبلو جوان تھا نا پنڈ کا، اس نے اٹھایا کر کے رکھ اور تانا دیا، بولا لسی پیا کرو لسی. کیا کیا کرو؟ ایسے لسی پیا کرو لسی. یہ بیچارہ گٹکوں کا پلا ہوا کہاں سے. تھوڑی دیر میں اس کو بریف کیس رکھنا تھا اوپر کراچی والے کو، یہ بھی نہیں اٹھ رہا، اس سے زیادہ وزنی ہو گیا. اس نے اٹھایا برتھ پہ رکھا اور تانا دیا لسی پیا کرو لسی. کراچی والے کو شرارت سوچی نا، بولا یار بہت ہو گئی ہے. ایسے کئی چیزیں رکھی رکھی نہیں گئی، تو اس نے رکھی، تانا دیا اب اس کو شراب یہ تم نے دماغ استعمال کر. اس نے ایک بھاری شاپر تھا، ایسی فیک میں نا اٹھا کے نا ایسے بن گیا جیسے مجھ سے اٹھ نہیں رہا، اور اٹھا کے لٹکانے کے لیے وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ٹرین کا جو کھینچتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے، وہاں لٹکانے کی کوشش کی، اب لٹک نہیں رہا. تو وہ پنڈ کا بندہ آیا، اس نے اٹھا کے لٹکا دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. گاڑی رک گئی. گارڈ آیا، کس نے؟ سب لوگ کہنے لگے بھائی یہ جو لسی والا ہے نا اس نے کہا 500 روپے جرمانہ نکال. بیچارے نے جرمانہ لگا دیا. تو اب کراچی والے کہہ رہے چائے پیا کرو چائے. کیا کیا کرو؟ چائے پیا کرو. ہر چیز لسی سے حل نہیں ہوتی، تھوڑا گٹکے مٹکے میں بھی کچھ ہے نا فریش ہو جاتا ہے دماغ تھوڑا سا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علمی نقطے کی باتیں ہیں اس کے لیے تھوڑا سا چائے تو نہ پیا کریں. چائے سے ذہن تیز نہیں ہوتا، خراب ہوتا ہے. یہ تو میں ایک لطیفہ تھا اس لیے بتا دیا. چائے سے دماغ خراب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. لسی سے بھی کوئی تیز نہیں ہوتا، لسی سے جسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن دماغ، کیونکہ ہم بھینس کی لسیاں پی رہے ہیں، بھینس کا دودھ دماغ کو موٹا کرتا ہے. دماغ کو صحیح کرنا ہے نا تو گائے کا دودھ پیا کرو. گائے کا صحیح ہے، بکری کا دودھ پیو، گائے کا دودھ پیو. یہ اس سے گائے کا دودھ بہت اچھا ہے صحت کے لیے. گوشت اچھا نہیں ہے، دودھ اچھا ہے. رپورٹ پھر کسی اور وقت تفصیل سے پیش کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں قرآن کی بلاغت بیان کر رہا تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، مرد کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. تو یہ مرد کی چونکہ قربانی بہت بڑی ہے، تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قربانی بہت بڑی قربانی کیوں ہے؟ مرد میں اللہ نے یہ خواہش زیادہ رکھی ہے، تو یہ قربانی زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ نوازیں گے. تو اس حدیث سے یہ علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی اور اس پر بہت ساری چیزیں آگے مرتب ہوتی ہیں. ولما بلغ ما ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے. اور وجد من دونہم امرأتین تذودان، 2 بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ عورت کا. کیوں؟ اس کا معاملہ رحم سے ہے.
رحم سے. یہ ان کو ٹینشن ہوگی, مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے, حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں, فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے, ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے, ہم مرد ہیں مستنڈے ہیں, ہم تو برداشت کر سکتے ہیں, ان کو پہلے فارغ کرو, ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر تعداد ہوتی تو بھائی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہنے ہیں لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, بخار پڑ جاتا ہے. یہ بھائی بتا رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں, خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے, آدمیوں کی الگ ہے, تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے, میں نے جو دیکھا اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی اس خواتین کو پانی پہلے پلا دیا, جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا, ان کو پلایا. اگر وہی 2 لیڈیز کی بجائے 2 بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے ہی بندے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کے بندے, یہ گزے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی, جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے. یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے, جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے, کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں, اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کا نہیں رہا. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا, غلطی سے اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے, شروع کے 3 تو بچے ہوئے تھے, یہ چوتھا کیا ہو گیا, یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے, پھر آپ محبت دو گے اس کو, وہ لگا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل, یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں, اتنا خرچ کر رہا ہوں, میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں, اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر ریزرو رہتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو, کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں, یار میرے بچوں کے کام آئے گا, میں مر جاؤں گا کون کھائے گا, بچے کھائیں گے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, فکر کرتے ہیں نا لوگ. بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, بہت کچھ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, بیگم کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں, میں مر گیا, یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے, اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے, پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا, ریزرو رہے گا, نہ گولڈ دے گا, اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی, جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مرد نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا, بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ سلیم نہیں تھے, دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا, غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا, 1 کروڑ بھی آ گئے, تو وہ کیا کرتی ہے, سب نہیں کرتی, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی, جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, وکیل سے رابطہ کرتی ہے, 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے, آپ اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے, سمجھ میں, کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے, میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے, میاں بیچارہ مکھنچو, اب کورٹ نے خلا دے دیا, دے دیتی ہے کورٹ خلا, اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا, یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے, پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب, ایسا قانون پاس کر دیا نا, بیڑا ہی غرق کر دیا, اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں, دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی. 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں, کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں, وہ منجن بکتا ہے, قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں, لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں, جوش میں آ جائیں. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو, کل بیگم کی نیت بدل گئی,
کورٹ میں جائے گی, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے, میں نے یہ دیا, میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے, ٹھیک ہے نا, 25,000 جو مہر رکھا تھا نا, 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی, تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے. وہ لے پتلی گلی سے نکل, 25,000 آپ کو واپس ملیں گے, اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے, آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا, یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو, 2 پیدا ہو گئے, وہ بھی گئے, ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا, بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں. اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے, اماں کو بھی پالو, اس کے بچے کو بھی پالو, بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی, کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اماں اس کا دماغ بھرے گی, تیرا باپ چور تھا, تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا, تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2, اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا, اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا, میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے, گزرے گی تو پتا چلے گا, اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا نا نا, اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا, غفار کے ساتھ ایسا ہوا, ستار کے ساتھ ایسا ہوا, پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو, بہترین نعمت ہے, انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے, ایسے نہ کرو. رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے, اپنی خواہش پوری کرو, جائیدادیں نام کر دینا, اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا, یہ کام نہیں. بچے بھی روکو, کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے. ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا. نقصان تو ہے اس کو بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے. اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے, بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کہ آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا, کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے, فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے, تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا. بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا, پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو, بیڑا غرق ہو جائے گا. اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں, اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے, مرد میں برداشت زیادہ ہے, وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق. اس میں قوت ہے, اللہ نے برداشت, تبھی تو نہیں دے رہے نا, زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں, نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے, جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہوں الحمدللہ. لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا, وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے, لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر, تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو, جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو. وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے, وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر ہم کہاں نکل گئے, تو ہم تو چچا مامو خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا, اماں کو بعد میں.
درجہ بندی میں یہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی ابا اور اماں کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا، ابا کا چلے گا. اماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اماں سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. اچھا میرے بھائی ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے، سارے رشتے بہت محترم ہیں. خالہ، چچا، پھپھی، ماموں بہت اچھے رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں. ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ لوز ہوتے ہیں، آپ کے محرم کہلاتے ہیں. وہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی، ابا کو پہلے، اماں کے رشتوں کو بعد میں، پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو اس کے بعد، پھر اماں کا بھائی، پھر اماں کی بہن. اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کرتے، ٹوکن دینا شروع کرتے ابا اماں کو. یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے، جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں. الخالۃ بمنزلۃ الام، حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا، تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے. کہا ہاں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام. اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا. نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو. کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی. اگر وہ ان میرڈ ہے، میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا. اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے، وہاں لے جا سکتی ہے. یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد، آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا. سمجھتا نہیں ہے نا؟ آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد. اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ، بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے. تو میرے بھائی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اسمبلیوں میں سب مہنگائی مہنگائی، وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، وہ غیرت پہلے پر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیرت کے سودے ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا سب نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو. پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو، جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو. اب یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. انسان پہ نا غفلت کے پردے پڑتے ہیں. انسان کی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کو جس سے محبت بھی ہے اس کے معاملے میں بھی آپ کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوگی. کبھی آپ کو بڑا یاد آ رہا ہوگا، وہ کبھی بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا. کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اپنی جان نچھاور کر دوں، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں. یہ ہوتا ہے نا، ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی. تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے. ہم جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، کبھی کبھار بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یار اللہ کے ایسے احسانات. ہاں میں جو اصل بات کر رہا تھا نا وہ کر کے پھر ادھر آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا، یہ پکڑ کے رکھنا کہ چیز جو بات جہاں سے چھوڑی ہے نا، کیا بات چھوڑی تھی بتاؤ؟ کیا جتنا کھاتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا. اس سے پہلے جو بات کی ہے میں نے، جو پاؤز کیا ہے وہاں پہ آ کے اپنا کھاتا ہے اپنا پیتا ہے، تو یہ تو مجھے یاد ہے نا. غلام یار آپ لوگ بہت نیک لوگ ہو یار. یہ تو میں کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا میرے دماغ سے بھی نکل گئی.